جس میں معاملات کو کنکلوڈ کر بیٹھی ہے اس میں ہم پیچھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس میں محنت نہیں کی ہے. دین بھی بڑا آسان ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے دین آسانی کا نام ہے. دین بالکل اللہ نے آسان کیا ہے، ہر بندہ خود دین سیکھے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میری بات سنے، وہ اپنے فرقے کے عالم کی لکھی ہوئی قرآن کی جو ترجمے والی بک ہے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، حدیث کا ترجمہ پڑھ لے. ہاں جو مولوی نے سائڈ میں ڈنڈیاں ماری ہیں ان کو چھوڑے، جو بالکل اس میں سے مطلب نکل رہا ہے نا وہ لے کے چلے، تو انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی. اچھا علی بھائی، اگلا کوسچن میرا اسی کے متعلق ہے کہ آپ جس طرح آپ کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی علم بھی کوئی بھی ہم استاد کے بغیر حاصل نہیں کرتے. ایک بندہ جس نے قرآن کبھی عربی کے علاوہ اردو میں پڑھا ہی نہیں، وہ جب پڑھنے کی کوشش کرے گا تو کیسے قرآن کے ان فلسفوں تک پہنچے گا جس طرح آپ پہنچے یا بڑے بڑے عالم پہنچتے ہیں؟ تو وہ تو پھر اس طرح علم حاصل کر ہی نہیں سکتا قرآن پاک سے. دیکھیں نہ میرا پہنچنا، ایون ڈاکٹر اسرار کو کیا علماء نے عالم مان لیا، جس نے آدھی دنیا کو قرآن سکھا دیا ہے. جتنے بھی قرآن کے اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں نا جو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے متاثرین ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں. اچھا، اس کو تو وہ کہتے ہیں یہ عالم ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولویوں کا گیئر لگا ہوا ہے الٹا. ہم نے اس کا سلوشن دے دیا ہے. ہم نے کب یہ کہا ہے کہ آپ نے خود سے قرآن کا ترجمہ کرنا ہے؟ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ عربی سیکھ کے خود ترجمہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ آپ عربی سیکھ کے بھی ترجمہ کریں گے نا، وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا احمد بریلوی سے زیادہ عربی آتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، تو انہوں نے آپ کا ترجمہ تو ماننا ہی نہیں ہے. تو ہم نے آپ کا یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے نا، اس کو ختم کر کے ہم ڈائریکٹ آپ کو احمد بریلوی صاحب سے اگر قرآن پڑھوا دیں تو بات ختم ہوگی نا. یعنی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے قرآن پڑھیں یا آپ خود عربی سے ترجمہ کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، آپ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں 1921 میں، آپ ان سے قرآن پڑھیں، ان کی قبر پہ جا کے نہیں. وہ ترجمہ جو آپ کو تھما گئے آپ کی زبان کے اندر، کیونکہ آپ کتنی بھی عربی سیکھ لیں ان سے اچھی تو نہیں عربی جانتے بقول ان کے. اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ ان سے زیادہ عربی تو نہیں جانتے. تو آپ ویل انوینٹ نہ کریں، ویل انوینٹ ہوا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی تھا، انہیں ترجمہ کروانا نہیں پڑا، ان کی زبان میں تھا. تو قرآن بھی جب اردو میں احمد بریلوی نے کر دیا یا اشرف تھانوی نے کر دیا تو ان سے زیادہ کوئی عربی جانتا نہیں ہے. انہوں نے آپٹیمل ترجمہ کیا ہے جو ایک بندے کی ریکوائرمنٹ تھی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ علماء سے نہ پوچھیں، ہم یہ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے، اپنے ترجمے سے ہی دکھا دو. یہ تو قرآن میں بالکل واضح ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل اینڈ پہ جا کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص ہی جا کے علم دین حاصل کرے، چاہیے یہ کہ ہر قبیلے میں سے چند لوگ اٹھیں جو علم دین حاصل کریں اور لوگوں کو سکھائیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں چند لوگ ہی اٹھیں گے. بھائی اگر یہ ہر بندہ ہوتا تو یہ امت مل کے ایک ڈاکٹر اسرار اور پیدا کر دیتی، ایک احمد دیداد اور پیدا کر دیتی، ایک مودودی اور بنا دیتی. تو وہ تو گاڈ گفٹڈ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں. سب لوگ نہیں ایسے ہوں گے، چند لوگ ہوں گے وہ سکھائیں گے، باقی لوگوں نے سیکھنا ہے. ہاں یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ پوچھیں گے کہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے ٹیکسٹ کو. ٹھیک ہے. اچھا اگلا میرا جی صاحب جو کوشچن ہے وہ یونیورسٹیز کے متعلق ہے کہ جس طرح یونیورسٹیز میں یہاں ہمارے ہاں کو ایجوکیشن ہے تو ینگ لڑکے ینگ فیمیل ٹیچر سے پڑھتے ہیں اور وہاں پر کوئی اس طرح کے پردے کا انتظام نہیں ہوتا. تو ایسی صورتحال میں جو نوجوان بندہ جو دین پر چلنا چاہتا ہے وہ چاہ کر بھی نہیں چل پاتا، کہیں نہ کہیں آ کر معاملہ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر کس طرح اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے اور ٹھیک کیا؟ بچانے کا حل صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے اور تو کوئی سولوشن نہیں ہے. باقی تو اگر میں پرائم منسٹر ہوں یا پالیسی میکر ہوں تو میں تو کو ایجوکیشن کو ہی ختم کر دوں. اور دیکھیں ابھی ہمارے جیلم شہر کے اندر بھی جو اے پی سی کالج ہے، پہلے وہ لڑکوں لڑکیوں کا اکٹھا تھا کچھ سال پہلے، مجبوراً اب ان کو بھی ارادہ کرنا پڑا کیونکہ لوگ پھر اپنے بچے داخل نہیں کرواتے تھے. وہ کہتے تھے ماحول ایسا ہو گیا تو اب بالکل سکون ہو گیا. تو اب دنیا لرن کر رہی ہے یہ چیزیں. پاکستان میں بھی اب جس طرح فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے وہ پیورلی لڑکیوں کا، یہ ہونا چاہیے. اب جہاں آپ پھنس گئے ہوئے ہیں اور اب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو آخری حل تو بھائی نگاہوں کی حفاظت ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے، ہم تو صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں. ہاں آنکھوں کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ حد الامکان کریں اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں. اور باقی اتنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو فیمیل ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی ہوئی ہے تو وہ جتنے بھی اس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ وہ فری ہو جائے گی. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ایون جو بچے اسکولوں میں اسکول لیول سے کالج تک جن مسوں کے پاس وہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ جوان ہو کے بھی ان مسوں کو ایک اپنے ٹیچر کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ نیگیٹو انٹینشن ان کے دماغ میں نہیں آتی ہے. وہ اگر آئے بھی تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے نا جی.
اور تو کوئی طریقہ نہیں میرے پاس کہ میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ بچ جائیں. بچنا تو آپ نے نگاہوں کی حفاظت سے ہے, جو قرآن میں واضح حکم ہے کہ مومن مردوں سے فرماؤ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اچھا علی بھائی, یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی بڑی کامن چیز ہے, اور یہ اتنی کامن ہے کہ اکثر اب لوگ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے, اور وہ جو لڑکا اور لڑکی دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن بالکل ٹھیک ہے, ہماری نیت ٹھیک ہے, اور دوسرا کہ کچھ تو خود کو بہن بھائی بھی کہتے ہیں. اور مرد اور عورت کی دوستی کے بارے میں بالخصوصیت جو یونیورسٹیز میں پائی جاتی ہے, اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ بہن بھائی تو کوئی نہیں کہتے, جھوٹ بولتے ہیں. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کہتے ہیں, بہن بھائی والے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھے. یونیورسٹی میں ہم نے وہ شاید آپ کو منہ بند کرنے کے لیے مولویوں کے وہ بہن بھائی کہہ دیتے ہیں نا, تو اور یہی کرتے ہوں گے نا. بہن بھائی والا چکر کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی دوستیاں یونیورسٹی میں سروائیول کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے. مجھے بتائیں, آپ یونیورسٹی میں جو تبلیغی جماعت کے اسٹوڈنٹس ہیں یا دعوت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ہیں, کیا انہوں نے بھی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کی ہوئی ہیں؟ نہیں کی. وہ بھی تو سروائیو کر رہے ہیں نا. ہم اپنی یونیورسٹی میں وہاں بھی لڑکیاں پڑھتی تھی, ہمیں تو پتہ نہیں لڑکیاں پڑھتی بھی تھی کہ نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے, ہم غلط. اب اس طرف آ جائے نا, پہلی بات تو ختم ہوگی نا, جو کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اب وہ رہے نیت ٹھیک ہے, تو بڑا ان کو سان جواب دیں کہ آپ اپنی سسٹر کی دوستی جو ہے نا یہ فلاں لڑکے کے ساتھ کرواؤ اچھی نیت کے ساتھ, تو وہ اتنی موٹی موٹی گالیاں آپ کو نکالے گا, تو اسے کو تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا. بھائی اسلام میں اس طرح کی کوئی پاکیزہ دوستی نہیں ہے, یہ بالکل پلید دوستی ہیں, یہ خطوات شیطان ہے, شیطان کے راستے ہیں. انہیں پاکیزہ دوستی کا نام دینا جہالت ہے, اللہ سے بغاوت ہے. جی جامع ترمذی میں حدیث ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں, کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہیں تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم نے کوئی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے. اسلام میں اگر دوستی ہے نا تو میاں بیوی کی ہے بس, اس کے بعد کوئی دوستی میل فیمیل کی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے یہ اس قسم کی باتیں